صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ مقصود اصلی حاصل۔ اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جو خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جاتا ہے۔ مقصد تھا اللہ، کام، اللہ کا دین، اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ مقصد وہ تھا۔ بعد میں تنظیم مقصد بن گئی۔ جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے، جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ فتنہ پیدا ہوا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا، قتل و غارت گری تک نوبت آ گئی، مار پیٹ تک نوبت آ گئی۔ بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا، خون کے آنسو صاف ہوتا ہے۔ وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو ہوتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا۔ انہوں نے تو کوئی نہ ان کو امارت کی خواہش تھی، نہ ان کو شورا کی خواہش تھی، نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی، وہ کام لے کر آئے۔ اگر تنظیمیں بٹ گئی، تنظیم بٹ گئی، بٹنے دو۔ اگر بٹ گئی ہے، ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو، لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ہو گیا تو اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ ایک بات کہو مجھ سے، بتاؤ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کام مقصود ہے یا کسی خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہونا مقصود ہے؟ کام مقصود ہے، کام۔ اگر کام مقصود ہے تو خدا کے لیے تفریق بٹاؤ۔ بے شک۔ جو کوئی اللہ کا نام لے، جو کوئی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اس کو خوش آمدید کہو، اس کو اپنا سمجھو، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو۔ کیا اس بنا پر لڑو گے بھائی؟ حکم کہتا ہے اقرا، کیا پڑھو؟ دین پڑھو۔ کوئی اگر فضائل اعمال پڑھتا ہے وہ پڑھے، کوئی منتخب احادیث پڑھتا ہے وہ پڑھے، وہ بھی اقرا، یہ بھی اقرا۔ تو اگر تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے اس کو گوارا کر لو، لیکن مسلمانوں کے درمیان تفریق وہ چیز ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوارا نہیں۔ میں لمبا بولتے آواز آ رہی جی؟ اور ماشاءاللہ اس کی جو تاریخ عارف بھائی سے سنی، اسے سن کر بہت مسرت کی ہوئی، اللہ جل جلالہ کا شکر بھی ادا۔ دین کا کام اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے اس کے بہت بڑے منصوبے بنائے جائیں اور اس کے نقشے تیار کیے جائیں، اس کا بجٹ منظور کرایا جائے، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے۔ دین کا کام ایک آدمی سے شروع ہو جائے، اور یہ بات خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ سے ثابت کر دی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو تنے تنہا تھے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں،
کوئی جماعت نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی مسائل نہیں، اور اتنی بڑی ذمہ داری اللہ جل جلالہ نے غار حرا میں آپ کے سپرد فرما دی. اقرأ باسم ربک الذی خلق. کیا مانا کہ اب آپ کا کام کیا ہے کہ دنیا کے سامنے حق کا پیغام پڑھ کر سنانا ہے. کن وسائل کے ذریعے سنانا ہے؟ اس کے لیے کوئی مدرسہ آپ بنائیں گے، کوئی مرکز تعمیر کریں گے، کوئی درسگاہ بنائیں گے، کوئی جماعت بنائیں گے، کوئی انجمن بنائیں گے. وہ انجمن صدر، سیکریٹری اور ناظم اور خازن کے اوپر مشتمل ہوگی؟ نہیں، ایک ہی واسطہ ہے کہ کیا کرو گے؟ بسم ربک الذی خلق. ترجمہ کرنا ہے بسم ربک الذی خلق، یعنی یہ کام جو ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں کہ پڑھو دنیا کے سامنے. اب پڑھو، کیا پڑھو یہ بھی نہیں. جب یہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ اس کا مفعول موجود نہیں ہوتا، فعل آ رہا ہے مفعول نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ پڑھاؤ. اقرا کے معنی سب کچھ پڑھاؤ، سب کچھ پڑھو. عقیدہ پڑھو، عبادات پڑھو، اخلاق پڑھو، معاشرت پڑھو، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ پڑھو. یہ سب پڑھ کر سناؤ ساری دنیا کو، اور اپنے اس پڑھے ہوئے کلام کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی بجٹ نہیں، کچھ نہیں. صرف ایک بجٹ ہے، بسم ربک الذی خلق. اپنے پروردگار کے نام پر یہ کام کرو جس سے تمہیں بدل. احمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم. Ndugu zangu wapendwa tukufu, Sheikh anasema nimefurahi sana kuja katika markaz ya Dar es Salaam, na baada ya kusikia mandhari ya markaz kuanza na kazi ya kufanyika kwa shahari, jambo hilo limenifurahisha kwelikweli. Nasema kazi ya dini haianzi kwa mipango mikubwa, kwanza kupangilia kwamba itafanyika vipi, alafu tukakusanya bajeti ya kuendesha, tukakusanya sababu za kuendesha mipango chungu nzima, alafu jambo lianze. Katika kazi ya dini haiko hivyo, bali dini ndugu zangu wapendwa tukufu inaanza na mtu mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu pekee ambaye ameanza kazi. Kwa hana budi, hana sababu, hana mipango, hana mali, hana budget, hana chochote, lakini ameanza kazi hii baada ya kupewa katika pango la Hira. Allah jalla jalaluhu amemteremsha Jibril alayhi salatu wassalam, anamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye amekuumba. Soma kwa jina la Mola wako ambaye amekuumba. Wamepewa kazi hii, fikisha. سرکار رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیا پڑھو، اقرا، پڑھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے نے یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے پہلے ہی فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں، میں نے ساری زندگی پڑھنا نہیں سیکھا، نہ پڑھنا جانتا ہوں نہ لکھنا جانتا ہوں، تو آپ مجھے کیسے یہ بتا رہے ہیں کہ تم پڑھو؟ یہ سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا تھا عام دنیا کے حساب سے کہ اگر خود نہیں پڑھا تو پہلے پڑھنا سیکھو، کسی مدرسے میں جا کر داخلہ لو، پڑھنا سیکھو، پھر پڑھو. لیکن اللہ جل جلالہ نے جس فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا تھا
اس نے یہ نہیں کہا کہ کس طرح پڑھو، آپ کو اپنے سینے سے، آپ کے سینے مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر کہا کہ اقرا، پڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کو پڑھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانے کے لیے کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سینہ اقدس میں براہ راست وہ علوم ڈالے جائیں گے جو مدرسوں میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ دبایا، پھر حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، دوبارہ دبایا، پھر فرمایا ما انا بقارئ، تیسری بار دبایا، تیسری بار دبانے کے بعد سینہ اقدس پر سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارد کر دیے گئے۔ اور پھر آگے آیات آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بتا دیا کہ دنیا کے اندر بے شک ہم نے علم حاصل کرنے کا ذریعہ قلم کو بنایا ہے۔ قلم سے لوگ لکھتے ہیں، پھر پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھانے والے اس کو پڑھاتے ہیں، پھر جا کر علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن علم الانسان ما لم یعلم، اللہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو باری تعالیٰ براہ راست عطا فرماتے ہیں، وہ علم جو اس کو حاصل نہیں تھا۔ تو آپ کو ہم نے فرشتہ بھیجا ہے جو آپ کے سینے اطہر کو دبا کر ساری دنیا کے اولین و آخرین کے علوم آپ کے سینے اقدس میں جمع کر دے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کی نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی، اس کا بوجھ اتنا ہوا کہ جاڑا چڑھ گیا۔ یہ سارا کام کس طرح سپورٹ کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تنہا آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو جماعت بنا لینا، اس کا ایک صدر بنا لینا، اس کا ایک سیکرٹری بنا لینا، اس کا ایک خازن بنا لینا، اس کا ایک بجٹ متعین کر لینا، کچھ نہیں، بس ہمارے حکم کی تعمیل میں پڑھتے جاؤ، ہمارے حکم کی تعمیل میں دعوت دیتے جاؤ، اور سب سے پہلا آغاز کرو اپنے خاندان والوں سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین خاندان والوں کو سب سے پہلے جا کر دعوت دو ایمان کی، توحید کی۔ تو اللہ جل جلالہ جب دین کا کام شروع کراتے ہیں نا، پہلے سے منصوبے نہیں بنتے، پہلے سے تنظیمیں نہیں بنتی، پہلے سے بجٹ منظور نہیں ہوتے، پہلے سے فیزیبلٹی تیار نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر القاء فرما دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود اس لوگ اس کے پاس کھینچ کر لاتے ہیں۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipotoka pale, kwa sababu ya amekamiliki kwa kupata amri za Allah na kuzilingania zile amri za Allah. Na kwanza kabisa waadhil ashiratak al-aqrabin, anza kuwaonya watu wako wa nyumbani, watu waliokuwa karibu, ndugu jamaa na marafiki, familia, hao walinganie kuhusu tauhid, kuhusu kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kuhusu ukubwa wa Allah jalla jalaluhu, kuhusu amri za Allah jalla jalaluhu. Anza hapo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa tukufu, tunajifunza kwamba kazi ya dini haianzi na mipango mikubwa, taratibu kubwa, uanze kwanza kufikiria namna gani tutafanya, nani atasimamia, kundi gani itafanya kazi hiyo. Hapana ndugu zangu wapendwa tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anamchagua mja wake.
akiona mja huyu anapata amri zangu, amejitolea kwa ajili yangu, Allah jalla jalaluhu anamchagua mtu huyo, na Allah subhanahu wa ta'ala watu wote anawasogeza, wanasogea karibu yake, na kazi ya dini inaendelea. आज आप देखते हो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद का फैज़ दुनिया के मशरिक़ और मगरिब में फैला हुआ। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बहुत दिखाई। दुनिया के छह बर्रे आज़म मैंने देखे, और दूर दराज दुनिया के इलाकों में भी जाना हुआ। इत्तेफाक से तंजानिया पहली बार आया हूँ, वरना सारी दुनिया मैंने देखी हुई। जहां कहीं गया हूं तो वहां दारुल उलूम देवबंद का या बराह रास्त या बिलवास्ता फैज आंखों से नजर आता है। सही अगर किसी मस्जिद में, दूर दराज की मस्जिद में, एक मरतबा मैं इंडोनेशिया में था, लोग मुझे ले गए पहाड़ की चोटी पर, वो आम बस्ती से बहुत दूर। वहां मुझे मगरिब के नमाज का वक्त पेश आया तो मैंने साथी से कहा, भाई तुम मस्जिद हो तो नमाज पढ़ना चाहते हैं। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी। इमाम नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब आए, उनसे मुलाकात हुई। भाई कहाँ से, आप कहाँ से? कि जी मैं दारुल उलूम देवबंद से पा रही हूँ। उस छोटी सी बस्ती में, पहाड़ की एक बस्ती में भी वो दीन का दिया चिराग रोशन किया हुआ। ये कैसे हुआ? ये इस तरह हुआ कि ऐसा नहीं हुआ था कि दारुल उलूम देवबंद को हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने पहले एक नक्शा बनाया हो, एक प्लॉट खरीदा हो, और उस प्लॉट के अंदर नक्शा बनाया हो, और उसमें ये बताया हो कि ये अमीर होगा, ये सदर होगा, ये सेक्रेटरी होगा। बल्कि वो दो आदमी थे, एक उस्ताद एक शागिर्द। उस्ताद मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, शागिर्द मुल्ला मोहम्मद, दोनों एक अनार के दरख्त के नीचे बैठ गए। उस्ताद ने पढ़ाना शुरू कर दिया, तालिब ने पढ़ना शुरू कर दिया, और यहां से आगाज हुआ। कोई मंसूबा नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई दस्तूर नहीं, कोई तंजीम नहीं, वही शुरू हो गया। लेकिन लोग कुछ मिलते गए और कारवां बनता गया। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया। Anasema shekhe, Allah jalla jalaluhu amejalia kutembea karibu duniani kote, bara sita zote za duniani ametembea. Tanzania Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha mara ya kwanza amefika, na kote huku ukitizama unakuta kuna matunda ya Darul Uloom Deoband. Ilikuwa India, mashallah, hapa kwetu pia Tanzania tunayo madrasa ya Mbagala iko katika taratibu ya Deoband. Kwa duniani kote unakuta wanafunzi wako ambao wamesoma kutoka Darul Uloom Deoband. Anasema mara moja nimeenda Indonesia kwenye milima huko kabisa kijijini, nikafika muda wa swala, nikaambia jamani, tutafute msikiti. Tukatafuta msikiti pale tukaswali. Baada ya swala nikamsalimia imam, namuuliza umetoka wapi, umemaliza wapi masomo? Ananiambia Darul Uloom Deoband. Kwa Allah jalla jalaluhu amekubali idara ile, akafanya ni sababu ya kuenea ulimwengu mzima nuru yake kupatikana. Lakini hiyo madrasa ukiangalia historia yake, sio kwamba ilianza na utaratibu mkubwa, mipango mikubwa. Alikuwa Maulana Muhammad Qasim Naanotwi na Maulana Rashid Ahmad Gangoi. Hawa walianza. Maulana Muhammad Qasim Naanotwi alikuwa na mwanafunzi wake mmoja, wamekaa chini ya mti. Mwalimu ameanza kufundisha mwanawe, kufundisha mwanafunzi wake. Ndio historia ya madrasa imeanza pale. Walikuwa na uchungu na fikra, watu wakaanza kujiungaunga na kuungaunga na kuunga, mpaka leo unakuta ulimwengu mzima utaratibu wa madrasa ile, na wanafunzi waliomaliza madrasa ile wanapatikana ulimwengu mzima. लेकिन बाद में उस मदरसे की इमारत भी बनी, उसका निज़ाम भी बना, उसका दस्तूर भी बना, उसका मोहतमिम भी हुआ, नायब मोहतमिम भी हुआ, नाज़िम भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मकसूद क्या था? मकसूद सिर्फ इक़रा, मकसूद इक़रा था। ये सब चीजें जो थी ना, ये सानवी दर्जे की थी, ये मकसूद नहीं।
تنظیم مقصود نہیں، جماعت مقصود نہیں، وہ صدر سیکریٹری مقصود نہیں، امیر مامور مقصود نہیں، مقصود کیا ہے؟ علم۔ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کام کرتے چلا گیا۔ بعد میں کچھ گڑبڑ ایسی ہوئی کہ وہ علم جو مقصود تھا اس کے بجائے یہ جو تنظیم تھی اس میں کچھ جھگڑے پیدا ہو گئے، تنظیم میں جھگڑے ہوئے، علم میں تو نہیں ہوا، تنظیم میں ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تنظیم میں تو دو ہو گئے، ایک دارالعلوم دیوبند ہے قدیم، ایک دارالعلوم وقف ہے، لیکن اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے، اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے، پڑھایا وہاں بھی جا رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے، دونوں کام چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ شروع میں ہوا، غلطی ہوئی، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مقصود کیا تھا بھائی؟ تنظیم تھی، محتمیم ہونا تھا، صدر مدرس ہونا تھا؟ نہیں، مقصود علم تھا، اقرا تھا۔ وہ اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے، وہ اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے، مقصود حاصل ہے۔ Wale watakuwa wapenzi watukufu, ile madrasa ilianza kwa maksudio ya ilmu. Maksudio yalikuwa ni iqra, hiyo ndio ilikuwa maksudio. Baadaye madrasa ikajipanga, ikajengwa mjengo mkubwa, ukawa sasa ni taasisi ambayo inasimamia hiyo madrasa. Kuna mwenyekiti, kuna katibu, kuna mweka hazina, kuna mwalimu mkuu pale, kuna naibu mudiri na kuna taratibu zote, kila mmoja akapata vyeo. Baada ya muda ukaanza mgogoro, lakini mgogoro ulienda katika iqra, katika ilmu, mgogoro uliingia katika taasisi. Taasisi ikasababisha mgogoro na uchaguzi wa pesa tukufu, mpaka ikafikia ile madrasa zikawa sana madrasa mbili, moja ikawa kadimu ya zamani, nyingine mpya. Zikaanzishwa madrasa mbili na zikawa kila moja na taasisi yake, lakini baada ya kugundua kwamba sisi lengo letu lilikuwa ni nini? Iqra, lengo letu lilikuwa ni elimu. Kila mmoja anafanya taratibu yake, kila mmoja yuko katika maksudio yake, wanafanya juhudi ya kusomesha, kwa sababu maksudio sio taasisi, maksudio sio intizam, bali maksudio ni kufikisha na kufundisha. Kila mmoja kaingia katika maksudio yake na taasisi zote mbili zinafanya kazi. اب اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جاؤں، وہ اگر کہے کہ جی میں دارالعلوم دیوبند قدیم میں جانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں دارالعلوم وقف میں جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا سبحان اللہ، جہاں چاہو چلے جاؤ، اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے، اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے، لہذا جہاں چاہو چلے جاؤ، اور بس یہ نہ سمجھو کہ جو وہاں ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو یہاں ہے وہ میرا دوست ہے، بلکہ وہ بھی طالب علم، یہ بھی طالب علم، وہ بھی معلم، یہ بھی معلم، وہ بھی دین کا درس دے رہا ہے، یہ بھی دین کا درس دے رہا ہے، اصل مقصود میں دونوں متحد ہیں، لہذا کوئی کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھے، کوئی اپنے آپ کو کسی کا مخالف نہ سمجھے۔ Wanasema leo naulizwa wewe, mtu anataka kusoma na niuliza niende wapi? Nikasoma ile madrasa ya zamani au nisome mpya? Sheikh anasema mashallah, yote ni nuru. Unataka kwenda zamani nenda, unataka kwenda mpya nenda, wote kuna elimu. Ili mradi tu ukiwa huku sio unawachukia wa kule, hawa ni marafiki zangu wale maadui yao. Hapana, hapa sisi pia kuna wanafunzi na kule pia kuna wanafunzi, hapa pia kuna walimu na kule pia kuna walimu, kwa sababu wote wapo katika maksudio moja, wote wapo katika kufundisha, wote wanafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taratibu ziko tofauti, kwa hiyo ukitaka nenda huku, ukitaka nenda kule, maksudio ni moja. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اپنا فیض پھیلایا ہوا، اور وہاں کا بھی عالم یہ ہے کہ میں ساری دنیا میں گھوما ہوں، ساری دنیا کی سیریں کی ہیں، لیکن عوام الناس میں جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کے ذریعے عوام الناس کو پہنچایا، کوئی دوسری جماعت اس کا عشر عشیر بھی پیدا نہیں کرتی، 10 کا بھی پیدا نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی، لیکن کیسے ہوئی؟
کیا پہلے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تنظیم قائم کی تھی؟ کیا کوئی امیر بنایا تھا؟ کوئی شورا بنائی تھی؟ کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ کوئی مرکز کی تعمیر کی تھی؟ کوئی پلاٹ خریدا تھا؟ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کر دی. وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ وہ دل میں پیدا کر دی کہ مجھے مسلمانوں کو دین کی طرف لانا. اکیلا آدمی. اس وقت تو اکیلے ہی تھے نا. اکیلے ہی تھے نہیں تھے. پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ پہلے سے کوئی کمیٹی قائم کی تھی؟ پہلے سے کوئی رپورٹ بنائی تھی؟ پہلے سے کوئی بجٹ بنایا تھا؟ اکیلا انسان مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جس کے سینے میں آگ بھری ہوئی تھی، دین کی آگ، امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی آگ، اس نے کھڑا کر دیا میوات میں جا کے کام شروع کر دیا. کوئی جماعت بنائے بغیر چند لوگوں کو ساتھ لے. کوئی میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے. اصل مقصود تو دعوت تھا نا. اصل مقصود اپنی اصلاح تھی. اصل مقصود دین کی طرف جانا تھا، دین کی طرف بلانا تھا. اس مقصود کو لے کر کھڑے ہو گئے اس فکر میں کہ پہلے سے کوئی کمیٹی بنائے، پہلے سے مجلس بنائے، پہلے سے مشورہ بنائے، پہلے سے امیر متعین کرے. کچھ بھی نہیں. کام شروع کر دیا. کام میں چونکہ اخلاص تھا، للہیت تھی، سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہیں تھا. شہرت مقصود نہیں تھی، نام و نمود مقصود نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ میرا نام ہو جائے ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا میرے قصیدے پڑھا کرے، میری تعریفیں کیا کرے. یہ نہیں تھا. کیا تھا؟ کیا تھا دل میں؟ اللہ کے سامنے میں جا کر جواب دہ ہو سکوں کہ اللہ میں نے اپنے دین کے بچانے کے لیے جو میرے بس میں تھا وہ کر دیا. یہ تھا نا مقصود، یا کوئی اور تھا؟ یہ مقصود تھا. کوئی جماعت مقصود تھی؟ کوئی انجمن، کوئی تنظیم، کوئی صدر، کوئی سیکریٹری، کوئی بجٹ؟ کچھ نہیں. اکیلے کھڑے ہو گئے. لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ بعد میں امیر بھی بنا دیا جاتا ہے، تو سیکریٹری بھی ہو جاتے ہیں، شورا بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ مقصود نہیں. یہ تنظیم مقصود نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو جمع کر لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی تنظیم قائم نہیں فرمائی. دارالعلوم دیوبند شروع ہو گیا استاد شاگرد سے، کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں بنی، لیکن بڑھتا چلا گیا. تو مقصود اصلی حاصل ہے. اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جو خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جاتا ہے. مقصد تھا کام، اللہ کا دین، اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ. مقصد وہ تھا. بعد میں تنظیم مقصد بن گئی. جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے، جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے. یہ فتنہ پیدا ہو گیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا. قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی، مار پیٹ تک نوبت آ گئی. بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا، خون کے آنسو انسان روتا ہے اس کو. وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا. انہوں نے تو کوئی نہ ان کو امارت کی خواہش تھی، نہ ان کو شورا کی خواہش تھی، نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی. وہ کام لے کر آئے.
अगर तंजीमें बट गई, तंजीम बट गई, बटने दो। अगर बट गई है, हमने कोशिश की शुरू में कि यह बंटवारा ना हो, लेकिन अफसोस है कि नहीं हो सकता। हो गया, हो गया। तो अब बताओ, तंजीम मकसूद है या काम मकसूद है? एक बात कहो मुझसे, बताओ काम मकसूद है। अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। काम मकसूद है या किसी खास जमात के साथ मुंसलिक होना मकसूद है? काम मकसूद है, काम मकसूद। अगर काम मकसूद है तो खुदा के लिए तफरीक बिठाओ। जो कोई अल्लाह का नाम ले, जो कोई अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे, उसको खुशामदीद कहो, उसको अपना समझो, उसके साथ मोहब्बत का मामला करो, उसके साथ दुश्मनी मत रखो। क्या इस बिना पर लड़ोगे? हुक्म तो इकरा का है ना भाई, हुक्म काय का है? इकरा। क्या पढ़ो? दीन पढ़ो। कोई अगर फजाले अमाल पढ़ता है वो पढ़े, कोई मुंतखब हदीस पढ़ता है वो पढ़े, वो भी इकरा, ये भी इकरा। तो अगर थोड़ा सा तरीके में फर्क है उसको गवारा कर लो, लेकिन मुसलमानों के दरमियान तफरीक वो चीज है जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कभी गवारा नहीं। मैं लंबा बोलते चला गया। Ndugu zangu, shaka anazungumza kwa uchungu mkubwa sana. Allah anijalie tuweze kutafsiri. Anasema shekhe kwamba hivyo kazi ya dawa na tablighi pia ni kazi ambayo imeenea ulimwengu mzima. Hivyo katika hii safari yangu ya duniani kote nimekuta kwamba kuna matunda ya kazi ya dawa na tablighi, na namna kazi ya dawa na tablighi ilipofanya juhudi kwa awamu na watu wa kawaida, watu waliokuwa hawana hapo na nini, namna ilipofanya kazi ya dawa na tablighi, juhudi zingine zote hata 10% zile. Lakini ndugu zangu wapenzi watukufu, ilianza vipi? Ilianza na mtu mmoja, Bwana Ilyas rahmatullahi alayhi. Alikuwa na uchungu na fikra. Shaka anasema alikuwa na moto katika kifua chake, yaani uchungu na joto la dini, kwamba vipi dini itaenea ulimwengu mzima, vipi watu watamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Fikra hiyo ndio ilikuwa inampelekesha, hana raha, hana usingizi, anavumilia kula, anaacha, anafikiria namna gani dini itafika ulimwengu mzima. Hakuanza utaratibu, tutafute kiwanja tujenge madrasa, utaratibu utakuwa vipi, kutakuwa na amiri au kutakuwa na shura au itakuwa intizamu vipi. Hakuwa na fikra hiyo, ili mradi kazi yaze. Akaanza kufanya kazi mwanaume yule na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya khulusi yake, ikhlas. Lengo na maksudio ilikuwa ni kazi kumridhisha Allah jalla jalaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia umefika ulimwengu mzima, kazi ya dawa itafanya imetambulika. Alikuwa hataki kujulikana, kupata umaarufu, kupata jina, hilo sio nia yake, lakini amefanya kwa ajili ya Allah. Allah leo kila mmoja anaingia katika harakati na mtu wala anaingia katika kwa juhudi yake na fikra yake na uchungu wake, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kazi ndani ya ulimwengu mzima. Lakini baadaye taratibu zimeanza, taratibu ya amiri, taratibu ya shura. Hii ni taratibu lazima katika kila jambo kwa kuna taratibu, na katika taratibu ndo migogoro inapoanza. Anasema leo ndugu zangu, ni shida iliyokuwepo kwamba watu wanaacha yale makusudio ya kwanza, makusudio ya dawa, makusudio ya kazi, makusudio ya dini, wanaingia katika makusudio ya kazi, wanaingia katika makusudio ya taratibu. Intizamu ndio wanaona kuwa hii ndio asili, wakati kazi ilikuwa hivyo. Kazi ilikuwa ni kufikisha, kazi ilikuwa ni dawa, hii ndio sio makusudio. Lakini leo ndugu zangu wapenzi watukufu, kwa masikitiko makubwa kabisa, tunaona kwamba Waislamu leo wako tayari kupigana, wako tayari kuuana. Leo Waislamu wanachukiana, jambo ambalo limetokea Bangladesh limesikitisha sana. Wanaeleza tafadhali, kama angekuwa haya angelia damu za machozi. Kwa ndugu zangu, namna Waislamu walipofikia, hii ndio sio mipango yake wala kufikiria taratibu hizo. Lakini ndugu zangu wapenzi watukufu, kwa sababu ya fikra na taratibu, mmoja amefikiria taratibu hii, mwingine amefikiria taratibu nyingine.
Sasa sisi tusiingie katika vitaratibu hizo tukaona kwamba huyu yuko sawa, huyu hayuko sawa, ili mradi wote wanafanya kazi ya Allah, wote wanafikisha, wote wanataka watu waondoke, waepuke na moto wa jahannam, wote waingie janna, wote wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi mwenyewe niepuke na vile vile familia yangu na watu wote ulimwengu mzima. Huyu kaamua kupita kwenye fadhila ya amali, mwingine kaamua kwenye muntakhab hadith. Fadhila ya amali pia ni iqra, muntakhab hadith pia ni iqra. Sasa kusema kwamba huyu yuko sawa, huyu hayuko sawa, sio sawa sawa. Tunakuja kwenye mfumo. Anasema kwa upande wetu sisi tulifanya jitihada kwamba hili jambo mgogoro kwanza uzinike, lakini haikuwezekana. Sasa leo ndugu zangu wapenzi watukufu, tulipofikia huko, tusichukiane, bali sisi tupendane na kila mmoja tumshike mkono kwamba huyu ni wa kwangu, wote tufanye kazi kwa pamoja. Lengo iwe ni kazi, maksudio iwe ni kazi, maksudio iwe ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio tuweke maksudio, mengine ndugu zangu haya sio maksudio. Hii ndio kwa khulasa ya maneno ya Sheikh, kama ndio sawa kutukumbusha. अगर कोई शख्स मुझसे दीन सीखना चाहता है, मुझसे, मैं ये चाहूँ कि ये मुझसे सीखे, दूसरे से बात नहीं जाए। मैं ये चाहूँ कि मौलाना आरिफ भाई, इनके पास 2-4 आदमी आते हैं दीन सीखने के लिए। मैं कहता हूँ यार इनको यहाँ से तू मेरे पास आ, ये बताओ इखलास होगा या रियाकारी होगी? अगर दीन सीखने के लिए एक आदमी आ रहा है और एक जमात के जरिए दीन सीख रहा है, तो उससे क्यों दुश्मनी हो आपको? अगर आपको जरिए होता है तो वो भी आपका काम कर रहा है, वो कर रहा है तो वो भी आपका काम कर रहा है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में हज़रात ताबईन फरमाते हैं कि बहुत से सहाबा किराम से हम जाते थे मसला पूछने के लिए, तो वो कहते थे भाई फला पास वो बड़ा ज्यादा बड़ा आलिम है, आप उससे पूछ लो। वहां जाते थे तो वो कहते थे फला बड़ा आलिम है, उससे जाके पूछ लो। बाद औकात घूम फिर के फिर पहले आदमी के पास हम आते हैं कि जी वो तो सब ये कह रहे हैं कि आप ही बताओ, तो फिर उनको मसला बताते। वो चाहते थे कि ये दीन के बताने की जो फजीलत है वो मेरे भाई को हासिल हो जाए तो दर्द बेहतर, उसका सवाब उसको मिल जाए। उसके आज दुनिया बन गई है क्रेडिट की, क्रेडिट लेना है। तेरा किसके सर बंधे, किसका नाम लिया जाए कि इसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। मैं कसम से कहता हूं कि अगर हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाशिए ख्याल में ये बात गुजरी होती कि मेरा नाम हो जाए दुनिया में कि इसने दुनिया में दावत दीन का बेड़ा उठाया, तो हर किस वो दावत में शुरू न करते। उनके दिल में सिर्फ इखलास था, सिर्फ लिल्लाहियत थी, सिर्फ ये काम था कि अल्लाह तबारक के दीन को कोई फायदा पहुंच जाए। आज हम इस फिक्र में पड़ गए कि जो हमारी पसंदीदा तंजीम है उसमें आता है वो मेरा है, दूसरी तंजीम में जाता है वो मेरा नहीं है, वो दुश्मन है मेरा, वो मुखालिफ है। जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा उससे, हाथापाई भी करूंगा, लड़ाई भी करूंगा, अगर जरूरत पड़ी कत्ल भी कर दूंगा। आयज़ु बिल्लाहि अज़ीम। यहां तक नौबत पहुंच जाए तो खूब समझ लो कि शैतान ने अपना रास्ता बना दिया। जब यहां तक रास्ता पहुंच जाए, मुसलमान के खिलाफ कत्ल क़िताल पर आमादा हो जाए, समझ लो कि शैतान ने उनके अंदर रास्ता बना लिया। वो सहाबे किराम थे रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा हासिल थी कि वो आपस में कत्ल क़िताल के बावजूद सहाबी रहे। क्यों? इसलिए कि नीयतें दोनों की खालिस थी। लेकिन हमारे दौर में कत्ल क़िताल मुसलमान के दरमियान, एक आदमी दूसरे पर पत्थर उठाए, दूसरे पर तलवार उठाए, दूसरे पर गोली चलाए, दूसरे को धक्का दे, दूसरे को गिराए, ये सिवाय शैतान के और किसी का काम नहीं हो सकता।
तो मेरे भाइयों अजीजों, आज मुझे ये बात करने का आपके सामने मौका मिल गया। मेरे इल्म में उसी बात लाई गई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा में दोनों किस्म के हजरात मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई एक ऐसी जगह हुई जहां पर दोनों किस्म के हजरात जमा हैं, अल्लाह के लिए जमा हैं, अल्लाह के दीन के लिए जमा हैं, अल्लाह ताला के दीन की नुसरत के लिए जमा हैं। इंशाअल्लाह इस पर बरकतें नाजिल होंगी, रहमतें नाजिल होंगी। और अपने दिलों से ये कीना निकालिए, अपने दिलों से ये बुग़्ज़ खत्म कीजिए, ये एक दूसरे के खिलाफ बहादाराई का सिलसिला बंद कीजिए और समझिए कि चलो हम अलग हो गए हैं, लेकिन जो असल मकसूद है उसमें हम मुत्तहिद हैं, वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। Ndugu zangu wapendwa tukufu, Sheikh anauliza swali, anasema mfano mimi nafundisha, alafu atokee mtu mwingine pia anafundisha, wanafunzi waanze kwenda kule, alafu mimi nianze kufanya mbinu kwamba wale wanafunzi vipi watoke kule waje kwangu mimi, unakuwa na ikhlas ndani yake. Nafanya mbinu na taratibu kwamba watoke kule waje kwangu mimi ndio niwafundishe, hakuna ikhlas ndani yake. Yule pia anafanya kazi ya dini, anakusaidia wewe. Wewe unataka watu wote wamtambue Allah, wajifunze dini ya Allah. Wewe yuko katika makusudio yale, anakusaidia, anafundisha wengine, na sio kwamba yule kafundishwa na yule basi mimi nitamchukia. Leo juhudi kwa sababu kafanya yule kawa mtu kule, basi mimi simpendi, huyo sio kwangu. Kama ikibidi kumrushia jiwe nitamrushia, nikipata fursa ya kumpiga gongo nitampiga, nikipata fursa ya kumsukuma nitamsukuma. Ndugu zangu, hii sio dini. Masahaba kiramu radhiallahu anhu, tunasoma sisi kwa masahaba, anapatwa mmoja anauliza masala ya dini, anasema nenda kwa shekhe fulani, nenda kajifunze kule, nenda kwa sahaba mwenzangu. Anaenda kule, yule anaambia nenda kwa yule mwingine, kila mmoja anamwambia, mpaka imefikia mmoja amezunguka bonde, akarudi akasema wote wamesema nirudi kwako. Sio kwamba hajui masala anajua, lakini anataka mwenzangu pia apate fadhila ya kufundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo ndugu zangu, nimefikia kukusanya umma, utakapojulikana kwamba mimi na watu wengi, mimi nitatambulika, sisi tutafanya juhudi kubwa. Sisi angalia tulipokuwa tumejaa, wale hawana watu, wale hawajulikani, hapana, tutakuwa tufanyi kazi. Ndugu zangu, hapo tutakuwa tumempa shetani njia ya kuingia. Shetani, ndugu zangu, ukiona watu mpaka wanafikia kupigana, kuchukiana, hawataki kusalimiana, wanasukumana, hawataki hata kuswali nyuma yule mtu, mpaka msikichwa na hapa. Ndugu zangu, hapa tena hakuna dini, kuna shetani. Anasema nimefurahishwa sana kusikia kwamba hapa katika markazi hii kundi aina zote mbili zinakuja. Jambo hilo limenifurahisha sana, kwamba katika safari yangu wapo sasa hivi upande wote wamekuja, na wote wamekusanyika kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Wote wamejua kwamba sisi lengo na maksudio islahi ya nafsi yangu mimi mwenyewe, nafsi yangu ni sawasawa na watu wote. Kwa kila mmoja anayefanya kazi hii ni ndugu yangu na ni msaidizi wangu. Kwa ni jambo la kufurahisha sana. Allah subhanahu wa ta'ala atie baraka katika kazi hii, Allah atie rehema katika kazi hii, Allah ajalie kwamba kazi hii ya sababu ya hidayah ulimwengu mzima, na kuendelea kushikamana hivi hivi. Fikra yenu iwe ni moja, fikra ya kufikisha utaratibu ukiwa tofauti, hakuna shida, ili mradi kuwe katika maksudio zisiwe sasa taratibu, bali maksudio iwe ni dini ya Allah jalla jalaluhu. बस भाई, मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया, लेकिन बस खुलासा ये है, इक़रा को मजबूती से पकड़ लो, इक़रा को मजबूती से पकड़ लो। दीन पढ़ो, दीन पढ़ाओ, दीन पहुंचाओ, लोगों को दीन के करीब लाओ। जो कोई दूसरा दीन के करीब ला रहा है उसका अपना भाई समझो, उसका अपना हरीफ ना समझो, उसका अपना रकीब ना समझो। उखुवत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जिंदगी गुजारो। ये सारी बरकत हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहू, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह
اور بڑا نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کی انوار و برکات ہیں جو اب تک چل رہے ہیں۔ لہذا ان کو خدا کے لیے آپس کی دشمنیوں، عداوتوں، لڑائیوں، جھگڑوں سے برباد نہ کرنا، جو اصل مقصود ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے اہلاً و سہلاً اس کو خوش آمدید کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعلنا مخلصين لك، اللهم ارزقنا الإخلاص فيك، اللهم ارزقنا الإخلاص فيك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اذهب عنا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم اذهب عنا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق۔ اللهم تمم لنا مكارم الأخلاق يا أرحم الراحمين، اللهم تمم لنا مكارم الأخلاق يا أرحم الراحمين۔ اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آخری بات کا ترجمہ تو shekhe kwa kumalizia anaendelea kutunasihi kwamba sisi tukae katika maksudio ya Iqra. Iqra ndiyo maksudio yetu. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itambulike, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ifahamike, kila mmoja mjue Allah subhanahu wa ta'ala, utaratibu ambao kila mmoja anapita, ili mradi nia na maksudio ni watu kutambua Allah subhanahu wa ta'ala, basi tupendane, tukubaliane na tujuane kwamba wote sisi ni ndugu, tunasaidiana katika kazi. Kazi imetanuka, kila mmoja anafanya kwa utaratibu tofauti, lakini lengo na maksudio